بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسمو امیر اور ایران کے صدر کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے اور صاحب اسمو امیر نے قطر میں پرتگال کے سفیر کے انتقال پر پرتگال کے صدر سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ وزارت صحت نے قطر میں کرونا وائرس کے مزید 59 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد شفا یاب ہونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد 614 ہو گئی ہے۔ عالمی ادارے صحت WHO نے خبردار کیا ہے کہ جو ممالک کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے میں جلد بازی سے کام لیں گے، ان ممالک میں اس وائرس کے دوبارہ پھیل جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور ایران کے صدر حسن روحانی کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور تمام شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے۔ اس کے علاوہ دونوں لیڈروں نے کرونا وائرس کی وبا کا مقابلہ کرنے اور اس کی روک تھام کے سلسلے میں دونوں ملکوں کے اندر جاری کوششوں اور اس معاملے میں دو طرفہ تعاون کو بڑھانے کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ گفتگو کے دوران ایران کے صدر نے کرونا وائرس کے عالمی بحران کے موقع پر ایران کے عوام کے لیے ریاست قطر کی جانب سے میڈیکل ایڈ فراہم کیے جانے پر صاحب اسمو امیر کا شکریہ ادا کیا۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے پرتگال کے صدر مارسیلو ڈی سوزا کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے اور ان سے قطر میں پرتگال کے سفیر کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ پرتگال کے سفیر کا کل انتقال ہو گیا تھا۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی صدارت میں سپریم کمیٹی برائے ترسیل اور وراثت کا سن 2020 کا پہلا اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں فٹ بال ورلڈ کپ 2022 سے متعلق ملک کے اندر جاری منصوبوں کی پروگرس کا جائزہ لیا گیا اور آئندہ کی حکمت عملی طے کی گئی۔ صاحب اسمو امیر سپریم کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں۔ ویڈیو لنک کے ذریعے منعقد کیے گئے اس اجلاس میں نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب اسمو امیر کے ذاتی نمائندے اور سپریم کمیٹی کے نائب سربراہ شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر داخلہ اور سپریم کمیٹی کے ایگزیکٹو ممبر شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی بھی شریک ہوئے۔ اس اجلاس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ریاست قطر ہر طرح کے حالات میں اپنے عہد و پیمان کی پاسداری کرتی ہے۔ ملک میں کرونا وائرس کی وجہ سے غیر معمولی صورتحال کے باوجود قطر صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی دانشمندانہ قیادت میں ترقی کی راہ پر رواں دواں ہے۔ سپریم کمیٹی کے مذکورہ اجلاس سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قطر اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہے اور ملک کے اندر جاری تمام ترقیاتی منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں سنجیدہ ہے۔ وزیر مالیات علی شریف آل عمادی نے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کی مالیاتی اور اقتصادی تعاون کی کمیٹی کے 11ویں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے منعقد کیے گئے اس اجلاس میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ممبر ملکوں کی جانب سے مختص کیے گئے فنڈز اور وسائل کے بارے میں غور و خوض کیا۔ وزارت تجارت اور صنعت نے ایک سرکولر جاری کیا ہے، جس کی روح سے ماہ رمضان کے دوران ملک کے اندر تمام ریستوران اور کافی شاپس کو حکومت کی جانب سے عائد کردہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے آرڈرز وصول کرنے اور اس سے کسٹمرز کو ڈیلیور کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ سرکولر میں واضح کیا گیا ہے کہ لوسیل اور پرل قطر کے علاقے، اسٹیڈیمز اور تمام سیاحتی مقامات پر موجود ریستوران اور کافی شاپس کو آرڈرز وصول کرنے اور ڈیلیور کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور یہ آئندہ نوٹس تک بند رہیں گے۔ وزارت نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ریستوران اور کافی شاپس کے ملازمین اور ان کے مالکان کو حفظان صحت کی ضابطوں پر مکمل طور پر عمل کرنا ہوگا اور خلاف ورزی کی صورت میں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وزارت انتظامی ترقی نے قطر میں فلپائن، بھارت، بنگلہ دیش، نیپال، انڈونیشیا، پاکستان، کینیا، ایتھوپیا، مراکش اور تیونس کے سفارت خانوں کے لیبر اٹیچیز اور قطر میں غیر ملکی کمیونٹیز کے 15 نمائندوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کی ہے، جس کے دوران وزارت کی جانب سے جاری ان کوششوں کا جائزہ لیا گیا جن کا مقصد کرونا وائرس سے بچاؤ کے معاملے میں
ورکرز میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ قطر کی سپریم کمیٹی برائے کرائسس مینجمنٹ کی ترجمان لولو الخاطر نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ منطقہ صناعیہ کے لاک ڈاؤن علاقے کو مرحلہ وار کھولا جا رہا ہے اور آج بدھ کے دن سے اسٹریٹ نمبر 1 اور اسٹریٹ نمبر 2 کے علاوہ الوکالات اسٹریٹ کو بھی کھول دیا گیا ہے۔ ترجمان نے واضح کیا کہ رواں سال کا رمضان گزشتہ سالوں کے مقابلے میں بالکل مختلف ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ رمضان صرف بھوکے جانے کا نام نہیں ہے بلکہ دوسرے لوگوں کو تکلیف اور اذیت سے بچانے کا نام ہے، لہذا ہمدردی اور انسانیت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اس سال آپس میں ملنے جلنے اور ایک دوسرے کے گھر جانے سے گریز کریں تاکہ وائرس کے خطرے کو کم سے کم کیا جا سکے۔ پریس کانفرنس کے دوران لولو الخاطر نے واضح کیا کہ قطری شہریوں میں اس وائرس کے پھیلاؤ کی بڑی وجہ کنبے کے افراد کی آپس میں میل ملاقات ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قطر میں حفظان صحت کا نظام بہت مؤثر ہے۔ وزارت صحت نے قطر میں کرونا وائرس کے مزید 59 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد شفا یاب ہونے والے مریضوں کی کل تعداد 614 ہو گئی ہے، جبکہ کرونا وائرس کے 518 نئے کیسز بھی رجسٹر کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت کے بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ نئے کیسز میں اکثریت ان افراد کی ہے جنہیں احتیاطی تدابیر کے تحت شروع ہی سے کرنٹین میں رکھا گیا تھا، کیونکہ ان لوگوں کا رابطہ وائرس کے مصدقہ مریضوں کے ساتھ ہوا تھا۔ وزارت صحت نے مزید کہا کہ وائرس کے نئے کیسز میں اضافے کی بہت سی وجوہات ہیں اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس وقت کرونا وائرس کی وبا اپنے عروج پر ہے اور یہ صورتحال کچھ روز باقی رہے گی اور بعد میں نئے کیسز کی تعداد میں بتدریج کمی واقع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک وجہ یہ ہے کہ وزارت صحت کا میڈیکل سٹاف وائرس کے مریضوں کا کھوج لگانے میں مستعد ہے اور مریضوں کی تلاش کے کام کو وسیع کر دیا گیا ہے۔ وزارت کا یہ بھی کہنا ہے کہ سابقہ مریضوں کے رابطے میں رہنے والے لوگوں کے پیشگی ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور اس حکمت عملی کے نتیجے میں بہت سے کیسز کا قبل از وقت علم ہو گیا ہے اور یوں وائرس پر قابو پانے اور اس کے پھیلاؤ کی روک تھام کرنے میں مدد مل رہی ہے۔ وزارت صحت نے اپنے بیان میں قطر میں رہنے والے تمام لوگوں سے ایک بار پھر اپیل کی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اور بغیر اشد ضرورت کے باہر نہ جائیں۔ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے حکومت کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر عمل کریں اور وائرس کے خطرے کو کم کرنے کے لیے دوسرے لوگوں سے فاصلے پر رہنے کے اصول پر سختی سے عمل کریں۔ وزارت صحت نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے بارے میں تازہ ترین معلومات حاصل کرنے کے لیے وزارت کی ویب سائٹ استعمال کریں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایسے 4 افراد کو گرفتار کر لیا ہے جنہوں نے حکومت کے اس فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے جس میں پبلک پلیسز پر جمع ہونے کی ممانعت کی گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ اس نے ایک ویڈیو کی تصدیق کی ہے جس میں ان افراد کو المارون بیچ پر بیٹھے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے ویڈیو بنانے والے فرد کو بھی گواہی کے طور پر استغاثہ میں پیش کیا ہے۔ عالمی ادارے صحت WHO نے کہا ہے کہ جو ممالک کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے میں جلد بازی سے کام لیں گے ان ممالک میں اس وائرس کے دوبارہ پھیل جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ WHO کے ایک سینئر اہلکار ڈاکٹر تاکیشی کائسائی نے خبردار کیا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے کا وقت نہیں ہے بلکہ ہمیں کچھ مدت کے لیے ایک نئے طرز زندگی کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ دنیا اسنا خوراک کی عالمی تنظیم FAO اور دنیا کے 14 دیگر انسٹیٹیوٹس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں خبردار کیا گیا ہے کہ کرونا وائرس کے منفی اقتصادی اثرات کی وجہ سے دنیا کے مختلف علاقوں میں 25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو فاقہ کشی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا سے پہلے ہی دنیا بھر میں تقریباً 13 کروڑ لوگوں کو خوراک کی شدید قلت اور بھوک کا سامنا ہے۔ کینیڈا کے صوبے نووا اسکوشیا میں حال ہی میں فائرنگ کا جو واقعہ ہوا تھا اس میں ہلاکتوں کی تعداد 19 سے بڑھ کر 23 ہو گئی ہے اور پولیس کو اس بدترین قتل عام کی تحقیقات میں ابھی تک کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ ادھر موزمبیق کے ایک گاؤں میں باغیوں کی اندھا دھند فائرنگ کے نتیجے میں 52 دیہاتیوں کے ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ ان لوگوں نے باغیوں کی صفوں میں بھرتی ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سنیں۔ صاحب اسمو امیر اور ایران کے صدر کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے اور صاحب اسمو امیر نے قطر میں پرتگال کے سفیر کے انتقال کے صدر سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ وزارت صحت نے قطر میں کرونا وائرس کے مزید 59 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد شفا یاب ہونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد 614 ہو گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔